مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر سیاسی ملاقاتوں میں تیزی آ گئی۔ حکومتی ٹیم کے بعد پی ٹی آئی وفد کی بھی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ ذرائع کے مطابق حکومتی وفد میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر داخلہ محسن نقوی شامل تھے۔ وزراء نے مولانا فضل الرحمان کو حکومت کا ساتھ دینے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی۔ مولانا فضل الرحمان ہمارا ساتھ دیں گے، بیرسٹر گوہر کو یقین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نون لیگ اور اتحادیوں کے اعزاز میں شائیہ، آئینی ترمیم سے متعلق ارکان کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم نے اراکین کو آگاہ کیا کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل ہو چکی ہے۔ ملک اب مزید عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عدم استحکام پیدا کرنے والی قوتوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شرکاء کو آئینی اور قانونی امور پر بریفنگ دی۔ کابینہ کی منظوری کے بعد مجوزہ آئینی ترمیم دونوں ایوانوں میں پیش کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کا حکم۔ وضاحتی فیصلے میں لکھا کہ الیکشن کمیشن کی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا شارٹ آرڈر بہت واضح ہے۔ نشست اسی جماعت کی تصور کی جائے گی جس کا سرٹیفکیٹ آیا۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت مانگنا دراصل عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ آئینی اور قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فیصلے کا اطلاع قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر بھی ہوگا۔ سپریم کورٹ کے وضاحتی فیصلے سے مزید ابہام پیدا ہو گیا۔ وزیر اعظم کے قانونی مشیر بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں کہ اس بات پر قائم ہوں کہ 41 ارکان آزاد ہیں۔ کوئی شخص عدالت سے سرٹیفکیٹ تبدیل نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ خود کسی پارٹی سرٹیفکیٹ سے نہیں بنٹ سکتا۔